للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات کے ترجمہ جو سید نذیر نیازی صاحب کا ترجمہ ہے اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ دیپاچے پہ کے آغاز پر تھے تو دیپاچہ قرآن مجید یہ پچھلی بار کیا تھا، اس پہ 2 نشستیں کی ہیں تو آپ اس کو ملاحظہ کر لیں اگر نہیں کیا ہے تو، لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے۔ قرآن پاک کا رجحان، یعنی قرآن پاک رجحان اچھا لفظ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کہا تھا۔ قرآن پاک کا اصل میں دا قرآن از اے بک وچ ایمفسس، قرآن پاک فکر کے بجائے عمل پر زور دیتا۔ اور پچھلی بار ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے وہ آئیڈیا ہے اور اس کا ترجمہ فکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآنی جو موازنہ ہے وہ فکر اور عمل کا نہیں ہے بلکہ علم اور عمل کا۔ بہرحال یوں بھی بات طبع میں قدرتاً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ واردات باطن کی اس مخصوص نوع کو جو مذہب کے لیے ایمان و یقین کا آخری سہارا ہے، تو واردات باطن، یعنی واردات باطن سے ان کے مراد انر ایکسپیرئنس، یعنی انسان کی there are however men to whom it is not organically to assimilate and alienate by reliving it as a voidful process, that special type of inner experience. واردات باطنی سے مراد انسانی شعور کی وہ پہلو ہیں جس سے وہ جو تجربے سے ماوراء کائنات ہے اس سے تعلق قائم کرتا ہے، تو آپ اس کو دل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو طریقے ہیں وہ کشف، الہام اور وحی، یہ بنیادی طریقے ہیں واردات باطنی کے، کشف، الہام، واردات باطنی۔ واردات باطنی جو ہے مطلب یہ ہے کہ واردات باطنی سے مراد ان کی یہاں انر ایکسپیرئنس، یعنی تجربہ تو سارا باطنی ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو آبجیکٹ ہے یا اس کا جو موضوع ہے یا معروض ہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی تجربہ ہے یا بیرونی تجربہ، تو یعنی حواس خمسہ کو لے لیں تو انسانی علم کے جو ذرائع ہیں، علم کے ذرائع اور علم کے منابع، تو علم کے جو منابع ہیں مطلب یہ کہ آپ کہیں دل ہے، شعور ہے، قلب بھی کہتے ہیں، حواس خمسہ ہیں، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ فیکلٹیز ہیں ایک لحاظ سے۔ جبکہ علم کے ذرائع، حواس خمسہ، علم کے ذرائع جو ہیں مطلب یہ ہے کہ احساس ہو گیا، اس میں عقل بھی آ گیا،
تعقل ہو گیا اور کشف ہو گیا، الہام ہو گیا، اور پھر وہی آ گئی. تو یہ علم کے جو ذرائع ہیں اور منابع، اس لیے ہم نے اس کو کیا کہ مطلب احساس کا تعلق جو ہے حواس خمسہ سے ہے، اب تعقل کا تعلق جو ہے دل سے ہے، قلب سے ہے یا دماغ سے ہے، اور کشف کا تعلق جو ہے دل سے ہے، الہام اور وحی کا تعلق جو ہے وہ بھی دل سے ہے. لیکن یہ کہ پھر جو ذرائع علم ہیں ان میں دو طرح کی ہم تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی ذرائع علم وہ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کئی تقسیمات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بنیادی تقسیم یہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے کچھ ذرائع علم ایسے ہیں جو صرف ریسیپٹیو ہیں، انسان اس میں یعنی اس کو وصول کرتا ہے. یعنی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو الہام ہو جائے یا کشف ہو جائے یا وحی ہو جائے. یہ خارج سے اس کے قلب پر آتے ہیں، اور اب یہ ہے کہ وصول کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، یہ اس کے لیے جو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کا صفا اور یہ چیز. اس کے برعکس دوسرے جو عمومی انسانی ذرائع ہیں، یعنی حواس، تو ہم دیکھ سکتے ہیں جب دیکھنا چاہیں، جب تک عقل کو استعمال کر سکتے ہیں جب ہم سمجھنا چاہیں. تو یہ ساری تقسیمات ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے واضح ہوں گی، لیکن ایک میں نے نقشہ جو ہے یہاں پہ دے دیا. تو جب وہ واردات باطنی کی بات کرتے ہیں تو واردات باطنی کی بات کرتے ہیں تو مراد جو اس سے لے رہے ہیں وہ کشف ہو سکتا ہے، الہام ہو سکتا ہے، وہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وجدان بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم اپنا باطن کا مشاہدہ کرتے ہیں خود، تو وہ وجدان کی ایک شکل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں اب پیچھے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں دوبارہ تو شاید کوئی اور بات سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید کا زیادہ تر رجحان ہے، اب ان کا لفظ ہے یہ فکر کے بجائے عمل پر زور. یوں بھی بات تباہ میں قدرت یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ واردات باطن کے اس مقصود نوع کو، تو یہاں مراد جو لگ رہا ہے وہ کشف اور الہام ہی ہے، کشف، الہام یا وحی. جو مذہب کے لیے ایمان و یقین کا آخری سہارا ہے، جو مذہب کے لیے ایمان و یقین کا آخری سہارا تو نہیں ہے، یہ تو اچھا ترجمہ نہیں ہے. that special topic on which religious faith جو مذہب، جس پر مذہب کی بنیاد ہے، مذہبی تجربے کی بنیاد ہے. مذہبی تجربہ کس بنیاد پر قائم ہے؟ تو مذہبی تجربہ یعنی انسان کا ملائے اعلیٰ سے تعلق، اگر مذہب صحیح ہے تو اب وہ مذہبی تجربے جو مطلب شیطانی مذہبیت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ پھر ملائے اعلیٰ سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ملائے عالم سفلی سے، عالم سفلی
اور سفلی سے تعلق، لیکن یہ کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ واردات باطن، یعنی اندرونی انسانی تجربہ جس کو ہم کشف یا الہام یا وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ظاہر کشف اور الہام اور وحی تینوں میں فرق ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کے جو تجربات ہیں اس کے عمومی طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی تجربہ، چاہے وہ مذہب سچا مذہب ہو یا یعنی مطلب یہ جھوٹا مذہب ہو۔ اب مطلب یہ کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محمد سلمہ قذاب کو جو ہے واردات باطنی نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی ہوئی تھی اور قادیانی کی بھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو جو ہوئی تھی وہ عالم سفلی سے، اس لیے کہ ان کو مطلب شیطان وحی کرتا ہے، یہ شیطان کے جو اعلی کار ہیں وہ وحی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کا اگر دل پاک نہیں ہے تو اس پر جو ہے پھر وہ دل اگر شفاف ہو تو وہ صحیح دیکھتا ہے پھر اس عالم کو، اور دل اگر میلا ہو تو پھر میلا میلا دکھتا ہے، اور دل اگر مطلب یہ کہ بالکل ناپاک ہو تو پھر وہ شیطانی عالم دکھتا ہے، رحمانی عالم نہیں دکھتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی تجربے کی بنیاد جو ہے واردات باطنی پہ ہے، اور جو موجودہ انسان ہے اس کا تعلق جو ہے واردات باطنی سے نہ صرف یہ کہ بہت گھٹ گیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ صرف مطلب یہ خواب، یعنی ان کو مطلب یہ ہے کہ خواب کو وحی کا 46واں حصہ نہیں سمجھتا، بلکہ ہر خواب وحی کا 46واں حصہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلب سارے خواب کو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی واردات ہے جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب ذریعہ علم پر شک ہوگا تو پھر مذہب پر بھی شک ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ انسان ہے اس کا ایمان مذہب سے اور واردات باطنی میں جو شک پیدا ہوا ہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہوا ہے، کیونکہ سائنس بڑی کامیاب رہی ہے، اور سائنس نے شک پیدا کیا ہے علم کے اس ذریعے پہ، الہام، کشف، اور صرف سائنس نے نہیں، اس میں فلسفہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ فلسفہ جو موجودہ فلسفہ ہے وہ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ باندھی ہے، سائنس کی مطلب یہ ہے کہ جگاڑی کرتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو جو ہے واہ واہ کرواتی ہے۔ تو موجودہ انسان جو ہے واردات باطنی کے بارے میں مشکوک ہو گیا ہے، تو پھر جب مشکوک ہو گیا ہے تو مطلب یہ کہ اس کا تجربہ ان چیزوں کا بھی اس کا نہیں رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو صرف مطلب یہ ہے کہ خیالی باتیں سمجھتا ہے۔ تو اس لیے موجودہ انسان سے مذہب کے بارے میں جو ہے واردات باطنی کی بنیاد پر جو ہے بات کرنا جو ہے عبث ہے۔ اگر موجودہ انسان کو مذہب حق کی طرف دوبارہ لانا ہے تو اس کی بنیاد یہی ہو سکتی ہے کہ سائنس میں کوئی ایسا طریقہ، یعنی اب سائنس کی بنیاد جو ہے بظاہر محسوسات پہ، یعنی تجربے پہ،